بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، رمضان کی برکتیں ہیں جس کی بدولت رات کے اس حصے میں ہم اللہ کے گھر میں اکٹھے ہیں۔ رمضان کی برکتیں ہیں، مولا کریم کی رحمتیں ہیں، اس اللہ کا کرم ہے کہ رمضان کی رات کے اس حصے میں اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں بٹھا لیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہم نے یہ دیکھی، آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ جب آپ رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ آخری عشرے کی ہر رات اور ہر دن اللہ کے گھر میں بیٹھا کرتے تھے۔ امام الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، اللہ کے بعد اللہ کے سب سے بڑے پیارے ہیں۔ اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے تو محمد الرسول اللہ کی ہے۔ آپ کا ایک بہت عظیم شان عمل کیا تھا کہ رمضان کی ان گھڑیوں میں، ان راتوں میں آپ اللہ کے گھر میں بیٹھا کرتے تھے۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے نا۔ کوئی بات تو ہے کہ رمضان کے اس گھڑی میں، اس آخری عشرے میں اللہ کے گھر میں بیٹھنا کوئی معمولی بات تو نہیں۔ تبھی تو اللہ کا نبی ساری زندگی سوائے ایک بار کے ہمیشہ ان راتوں میں اللہ کے گھر میں ڈیرا لگا لیا کرتے تھے، اللہ کے گھر میں بیٹھ جایا کرتے۔ ہم تھوڑے دیر ہی کے لیے آئے لیکن نصیب تو ہو گئے نا۔ ہم تھوڑی دیر ہی کے لیے آ گئے لیکن آ تو گئے نا۔ اللہ نے بلا تو لیا ہے اور اللہ نے اپنے گھر میں بلا لیا ہے۔ میرے عزیزو، مساجد زمین پر اللہ کے گھر ہیں اور اللہ اپنے گھر میں ہر کس ناقص کو نہیں بٹھاتا۔
آپ بھی تو اپنے گھر میں ہر ایک کو نہیں بلاتے، اور پھر بلا کر اتنی محبت میں بٹھاتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ رات کے اس حصے میں اللہ نے اپنے گھر میں بلایا ہے۔ اللہ کرے سارا عشرہ ہی ایسا گزر جائے، یہ ساری راتیں اللہ کرے ایسی گزر جائیں کہ اللہ ہمیں اپنے گھر میں بلاتا رہے، بٹھا لے، ہم اللہ سے باتیں کریں، تلاوت سے، دعاؤں سے، ذکر سے، نوافل میں، سجدوں میں اپنے اللہ سے باتیں کر لیں۔ بڑے نصیب کی بات ہو جائے گی، بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں میرے عزیزو، ہم اپنے آپ کو خوب جانتے ہیں، اور ہمارا اللہ ہم کو ہم سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ ہماری خلوتیں، ہماری تنہائیاں، ہماری کوتاہیاں، ہماری ساری خطائیں اور سیاہیاں، کوئی چیز بھی اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے، لیکن اس کی شفقت، اس کا پیار، اس کی محبت، اس کی مہربانی میری ان ساری خطاؤں کو دیکھنے کے باوجود بھی پھر بھی اپنے گھر کا مہمان بنا لیا۔ کوئی نہیں ایسا کرتا سوائے رب کے، سوائے اس رحیم اور مہربان ذات کے۔ تو اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ ہمیں دل سے شکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ شکر کرو گے نا میرے عزیزو، ہمیشہ اللہ کے گھر آتے رہو گے، اور ہمیشہ زندگی بھر اللہ اپنے گھر میں بلاتا رہے گا۔ ہمیشہ مولا اپنے گھر میں بلاتا رہے گا۔ اس امت میں سب سے بڑے اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ اللہ کے سب سے بڑے ہیں، اور ان کی زندگیاں دیکھتے ہیں تو ملتا ہے کہ یہ اللہ کے گھر میں ہمیشہ سب سے آگے ہوا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے گھر میں ہمیشہ سب سے آگے ہوا کرتے تھے، اور خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری زندگی ہمیشہ سب سے آگے ہوتے تھے۔ کسی معاش مسلمانوں میں معزز ترین ہونے کا معیار یہی تھا کہ وہ اللہ کے گھر میں سب سے اچھا ہوتا، آگے ہوتا تھا، اور اس کا اللہ کے گھر میں آنا جانا رہتا تھا۔ اس کا اللہ کے گھر میں آنا جانا رہتا تھا۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ کون بناتے ہیں اللہ کے گھر، کون آباد کرتے ہیں اللہ کے گھر؟ فرمایا اللہ کے گھر بناتے بھی وہ ہیں، اور اللہ کے گھر کو آباد بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایمان والا اللہ سے محبت کرتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا اللہ سے کوٹ کوٹ کے محبت کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کا گھر بناتا کون ہے، اللہ کا گھر آباد کون کرتا ہے؟ فرمایا جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ایمان لانا اللہ پر، اللہ سے محبت ہے۔ تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اور سچ یہ ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے یہ علامت ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کے گھر بناتے وہ ہیں، آباد وہ رکھتے ہیں، اللہ کے گھروں میں آتے جاتے وہ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت میں پہلے نمبر پہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی محبت میں پھر سب سے آگے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ، یہ اللہ کی محبت میں سب سے آگے، تو اللہ کے گھر میں بھی سب سے آگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے،
اور آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا مدینہ منورہ سے باہر، اس جگہ کا نام تھا قبا، قبا کا علاقہ، قبا کی بستی۔ تو وہاں جب پڑاؤ ڈالا تو آپ علیہ السلام نے جہاں ٹھہرے سب سے پہلے جو کام کیا وہ اللہ کا گھر بنایا، اور خود آپ علیہ السلام پتھر لا رہے، گارا بنا رہے، تعمیرات میں شریک ہو رہے۔ پھر اللہ نے اس گھر کو اتنی عزت بخشی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بھی اپنے گھر سے وضو کر کے میری اس مسجد میں آ کے 2 رکعت پڑھے گا اسے ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ تو اب دور ہے میرے عزیزو کہ ذرا سا پیسہ کیا آ گیا، اللہ کے گھر سے ہی دور ہو گیا۔ چھوٹا سا عہدہ منصب کیا ملا، اللہ کے گھر سے ہی دور ہو گیا۔ کچھ آگے پیچھے نوکر چاکر کیا ہو گئے، اللہ کا دروازہ ہی بھول گیا۔ یہ تو اس دور کی بیماری ہے، ورنہ مسلمانوں میں تو جو جتنا زیادہ معزز ہوا کرتا تھا، شریف ہوا کرتا تھا، عزت دار ہوا کرتا تھا، اللہ کے گھر میں اتنا آگے ہوا کرتا تھا۔ اللہ اس کے نبی سے بڑھتا تو کوئی عزت دار نہیں ہے نا، اللہ کے نبی سے بڑھ کر تو کوئی معزز نہیں ہے نا۔ تو زندگی دیکھی نا، سیرت دیکھی آپ کی، ساری زندگی آپ اللہ کے گھر میں سب سے آگے۔ یہ تو اب شرافت کے اور عزت کے اور معیار بدلے ہیں، اب معیار بدلے ہیں، ورنہ مسلمانوں میں تو عزت اور شرافت کا معیار یہی تھا کہ اللہ سے جو محبت کرتا ہے وہ اللہ کا گھر کا ہوتا ہے۔ مسلمان کی زندگی ہوتی ہی مسجد سے تھی، تصور نہیں تھا مسلمان ہو اور اللہ کا گھر نہ آتا ہو، تصور نہیں تھا کہ مسلمان ہو اور اللہ کے گھر نہ آتا ہو۔ اور سچ یہ ہے جب مسلمانوں کے ہر گھر کا تعلق مسجد سے تھا، اور مسجد بھی زندہ مسجد تھی جہاں انسانوں کی تربیت ہوتی تھی۔ جب یہ ہوتا تھا تو گھر کچے بھی ہوتے تھے نا، لیکن زندگی ہوتی تھی، زندگی ہوتی تھی، اور انسانی قدریں موجود تھی، بڑوں کی عظمت، بڑوں کی قدر، بوڑھوں کی خدمت، ماں باپ کی احسان شناسی، اولاد کے لیے شفقت، بہن اور بھائی میں پیار، میاں بیوی کے اندر ایک دوسرے کا اعتماد، بہن اور بھائی میں سچی ابھی زندگی کی قدریں موجود تھیں، اور یہ سبق ملتا تھا اللہ کے گھر سے، یہ زندگی ملتی تھی اللہ کے گھروں سے، اور ہر گھر کا تعلق مسجد سے ہوتا تھا۔ مدینہ منورہ کے گھر کچے تھے، کچے گھر تھے، اور ٹاٹ کا پردہ تھا، کھجور کے تنوں سے بنے چھت تھے، مٹی کے پتھروں کی دیواریں ہوتی تھیں، اور دسترخوان پہ کبھی کھانا اور کبھی فاقہ، اور شوہر کے پاس بیوی کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن بیوی کے دل میں شوہر کا احترام تھا، اور بیوی کے پاس اپنا حسن نکھارنے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن اسے اپنے شوہر کی آنکھوں کی وفا اور شوہر کے دل میں اس کی قدر موجود تھی۔ باپ کے پاس بیٹے کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن بیٹے کے دل میں باپ کی عظمت، باپ کا احترام، باپ کا لحاظ موجود تھا، اور بیٹے کے پاس باپ کی تجوریاں بھرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن اسے اپنے باپ کی شفقت، پیار نصیب تھا۔ بہن اور بھائی میں تحفے تحائف نہیں تھے، لیکن رشتے کی مٹھاس موجود تھی۔ آج سب کچھ ہے، لیکن بتائیے میرے عزیزو، آج یہ ہمارے گھر ان قدروں سے نہیں خالی ہوتے جا رہے،
اس زندگی کے حسن سے ہمارے گھر نہیں خالی ہوتے چلے جا رہے ہیں، سب کچھ ہے۔ بڑا رشتہ ہوتا تھا بیٹے اور باپ کا، بڑا رشتہ ہوتا تھا بیٹی اور ماں کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل امین آئے اور انسانی شکل میں آئے، سفید لباس میں آئے، اور آ کر انہوں نے سوال کیا اور کہنے لگے مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت قال صدقت۔ فرمایا ایمان کیا؟ آپ نے ساری ایمانیات گنائی، اللہ پر، اللہ کے رسول پر، کتابوں پر، ملائکہ پر، اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے، آخرت کی زندگی پر ایمان لے کے آنا۔ تو آنے والا کہنے لگا صدقتا، آپ نے صحیح کہا۔ پھر اس نے سوال کیا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ یعنی اسلام کے بنیادی ارکان کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ان تقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا قال صدقت۔ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا زبان سے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دینا، نماز کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، حج کی استطاعت ہو تو حج کرنا۔ آنے والے نے کہا صدقتا، یہ بھی اسلام، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا مل احسان، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اللہ کی یوں بندگی کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا، اگر یہ حالت نہیں تو یہ خیال کر اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ کہا قال صدقتا، آنے والے نے کہا آپ نے سچ کہا۔ پھر اس نے سوال کیا مساء، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے مل مسئول اعلم من السائل، بھائی جس سے پوچھا جا رہا وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا اس معاملے میں، جس سے پوچھا جا رہا وہ سوال کرنے سے اس معاملے میں زیادہ نہیں جانتا۔ آنے والے نے کہا ما امارتھا، اچھا قیامت کی نشانیاں ہی بتا دو، قیامت کی نشانیاں ہی بتا دو جو بات میں کرنے چاہ رہا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، ان تلد الامۃ ربتہا، ایک وقت ایسا آئے گا ماں اپنے آقا کو جنے گی، ماں اپنے آقا کو جنے گی، بیٹی ماں پر یوں حکم چلائے گی، بیٹا اپنے باپ کو یوں آرڈر دے گا جیسے آقا غلام کو آرڈر دیتا ہے، آقا باندی کو حکم دیتا ہے۔ تو فرمایا اولاد ایسی ہو جائے گی کہ اس کے دل میں باپ کی قدر نہیں رہے گی، اس کے دل میں باپ کا لحاظ نہیں رہے گا، اور اولادیں ایسی ہوں گی باپ کی دل اس کی شفقت سے خالی ہوں گے، اس کے لیے محبت کا کوئی خانہ نہیں رہے گا، یہ سارے رشتوں کی مٹھاس قدریں ختم ہو جائیں گی، صرف اغراض رہ جائیں گے، مفاد رہ جائیں گے، مفادات رہ جائیں گے، اغراض رہ جائیں گے، رشتوں کی مٹھاس ختم ہو جائے گی۔ میرے عزیزو، یہ دلوں میں جو رشتوں کی قدر آتی ہے نا، اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت جو آتی ہے، اور دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے الفت آتی ہے، باپ کے بیٹے کے لیے، بیٹے کی باپ کے لیے، بیوی اور شوہر کے درمیان جو محبت کا رشتہ آتا ہے، بہن اور بھائی میں جو سچی اخوت آتی ہے، یہ پیسوں سے نہیں آتی، یہ عہدے منصب سے نہیں آتی، یہ تحفے تحائف سے نہیں آتی، یہ زندگی کے اسٹیٹس سے نہیں آتی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ ساری دنیا کے خزانے بھی تم انڈیل ڈالو اور چاہو کہ دلوں میں الفت اور محبت آ جائے، نہیں آ سکتے۔
نہیں آ سکتی۔ فرمایا یہ الفت اور محبت اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے۔ یہ اللہ صرف انہی کو دیتا ہے جو اللہ کو راضی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب گھروں میں اللہ کی رضا کی زندگی تھی، کچے گھر تھے لیکن زندگی کے رشتوں میں قدریں موجود تھیں۔ باپ بیٹے کے دل میں باپ کا لحاظ۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے رغم انف رجل، وہ شخص تو ذلیل و خوار ہو جائے۔ کہ یا رسول اللہ کون ذلیل و خوار ہو جائے؟ فرمایا وہ شخص جو رمضان دیکھے اور رمضان گزرنے سے پہلے اس کی بخشش نہ ہو، فرمایا وہ تو ذلیل و خوار ہو جائے۔ پھر فرمایا رغم انف رجل، وہ شخص بھی ذلیل و خوار ہو۔ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا میرا نام آئے، میرا ذکر ہو اور مجھ پہ درود نہ پڑے، مجھ پہ درود نہ پڑے۔ پھر اللہ کے نبی فرمانے لگے رغم انف رجل، وہ شخص بھی ذلیل و خوار ہو جائے۔ جیسے والدین مل جائیں اور بوڑھے مل جائیں، ان میں سے کوئی ایک مل جائے اور خدمت کا موقع ملے اور خدمت نہ کر سکے، جنت کا مستحق نہ بنے، فرمایا یہ بھی ذلیل و خوار ہو جائے۔ اسلامی زندگی میں اتنی رشتوں کی قدر تھی، باپ جنت، ماں جنت، ان کی خدمت میری سعادت، ان کی خدمت میری سعادت، ان کی خدمت میرے لیے نجات۔ جتنا بوڑھے ہوتے اتنے اس کی میرے گھر کے اندر عزت بڑھتی، قدر و منزلت بڑھتی۔ عبداللہ ابن عمر کی خدمت میں ایک نوجوان آیا اور اپنے بوڑھی ماں کو اٹھا کے لایا۔ کہنے لگا عبداللہ میں نے بیت اللہ کا طواف کرایا ہے اور اس بوڑھی ماں کو کندھے پہ اٹھا کے کرایا ہے، اور زمین کی تپتی، زمین کی گرمی اور یہ سنگریزے اور آسمان کی گرمی اور مکہ کا یہ موسم آپ سب دیکھ رہے ہیں، تو اس حال میں نے اپنی ماں کا طواف کرایا ہے۔ پوچھنا یہ ہے کیا میں نے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ عبداللہ فرمانے لگے بیٹے ساری زندگی بھی تو یہ خدمت کرتا رہے، جب تیری ماں نے تجھے جنا تھا اور پیدا کیا تھا، جو درد اور تکلیف اٹھائی تھی، ساری زندگی کی یہ خدمت اس درد اور تکلیف کا بدلہ نہیں ہو سکتی۔ تجھے کیا پتا کتنی راتیں تیری ماں نے تیرے لیے کاٹی ہیں، کتنے دکھ برداشت کی ہیں۔ تیری بھوک اس کی بھوک بن جاتی تھی، اور تیری بیماری اس کی بیماری ہو جاتی تھی، اور تیری راتوں کا اٹھنا اس کا اٹھنا بن جاتا تھا، تیری بے چینی اس کی بے چینی بن جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، کہنے لگا میرے ماں باپ بوڑھے، کھلایا میں نے، پلایا میں نے، پہنایا میں نے، بستر پہ زندگی گزری، ان کی گندگی بھی بستر سے میں نے اٹھائی، باپ روانہ ہو گئے، والدہ اب بھی موجود ہیں، یہ خدمت کی سعادت اب بھی میرے سپرد ہے۔ پوچھنا یہ ہے کیا میں نے اپنی ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ کہنے لگا عبداللہ کہنے لگے بیٹے تو بھی یہ سب کچھ کر رہا ہے، تیرے بچپن میں تیرے ماں باپ بھی یہ سب کچھ تیرے لیے کر رہے تھے، گندگی اٹھاتے تھے، رات کی ٹھنڈی رات ہوتی تھی پھر بھی تجھے سینے سے لگایا کرتے تھے، کبھی تجھے نہیں دھتکارا، کبھی تجھ کو اپنے سے دور نہ کیا، اور نہ جانے کتنی بیماریاں ایسی تھیں کہ تیری بیماری ان کی بیماری بن جایا کر جاتی تھی، اور تیری تکلیف ان کی تکلیف ہو جایا کرتی تھی۔ تو بھی یہ کر رہا ہے، وہ بھی یہ کر رہے تھے، لیکن فرق ہے ماں باپ میں۔ ماں باپ دعا کر رہے تھے اللہ اس بیٹی کی عمر اور بڑھا دے، تیرے لبوں پہ دعا ہے اللہ اس ماں کو اٹھا لے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ نے اپنا حق بتایا ایک جملہ کا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور جب بات اماں ابا کی آئی ایک جملہ نہیں کہا میرے عزیزو، 7 جملے کہا یوں کندھے جھکانا، یوں نرمی دکھانا، یوں خدمت کرنا، یوں خیال رکھنا، اف بھی نہ کرنا، تیرے لہجے سے کہیں اسے تکلیف نہ ہو جائے، تیرے طرز عمل سے کہیں انہیں برا نہ لگے، ایسی خدمت کرنا۔ اور ساتھ کہا
یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ماں باپ کی خدمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا، مولا سے کہے اے مولا جنہوں نے میری بچپن میں مجھ پہ شفقت کی تو ان کے بڑھاپے پہ رحم فرما دے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کی سزا ادھار ہوتی ہے، مرنے کے بعد ملتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، ماں باپ کو دکھ دینا اور ماں باپ کو تکلیف دینا اور ماں باپ کو ستانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، فرمایا یہ وہ گناہ ہے کہ اس کی سزا اسی دنیا میں ملتی ہے، اسی دنیا میں ملتی ہے۔ لیکن ساتھ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کوئی آدمی اپنا رزق بڑھانا چاہے اور اپنا مرنے کے بعد تذکرے اچھے چھوڑ کے جانا چاہے، اور کوئی آدمی اپنی عمر میں برکت چاہے، اپنی عمر میں اضافہ چاہے، تو راستہ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کا خیال رکھے۔ تو میرے عزیزو، زندگی میں نعمت اسلام کی قدر تھی تو ماں باپ کی نعمت کی بھی قدر تھی، زندگی میں نعمت اسلام کی قدر تھی تو ماں باپ کی بھی قدر تھی، زندگی میں نعمت اسلام کی قدر تھی تو اولاد کے لیے بھی شفقت تھی، زندگی میں نعمت اسلام کی قدر تھی تو بیوی کا بھی اس کے لیے بھی آنکھوں میں وفا تھی، زندگی میں نعمت اسلام کی قدر تھی تو بیوی کے دل میں شوہر بھی قدر موجود تھی۔ اسلام ہی اپنی قدر کھو گیا ہماری زندگیوں میں تو میرے عزیزو کسی کی پھر قدریں باقی نہ رہی۔ جب نعمت اسلام ہی کی قدر نہ رہی تو پھر کسی کی بھی قدریں نہ رہی، پھر کوئی کسی کا نہ رہا، صرف اغراض رہ گئے، صرف مفادات رہ گئے۔ اور جب تک وہ اغراض اور مفادات ہیں، تعلق ہیں، جہاں اغراض گئے، مفاد گئے، سارے تعلقات ختم ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اظہر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الأرحام فلعنهم الله عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم۔ ایک وقت ایسا آئے گا معلومات کی کمی کوئی نہیں ہوگی، ہر آدمی معلومات تک رسائی حاصل کر لے گا، بٹن دبائے گا سامنے اسکرین پہ ساری آیتیں آ جائیں گی، ساری احادیث آ جائیں گی، سارا مضمون آ جائے گا، بہت سارے اخلاقیات میں ارشادات آ جائیں گے، لیکن فرمایا عمل کوئی نہیں ہوگا، کردار کوئی نہیں ہوگا، سیرت کوئی نہیں ہوگی، معلومات بہت ہوں گی۔ وَتَحَابُوا بِالْأَلْسُنِ وَتَبَاغَضُوا بِالْقُلُوبِ، لوگ محبت زبان سے تو کریں گے، دلوں میں محبتیں کوئی نہیں ہوگی، دل پھٹے پڑے ہوں گے، دل ٹوٹے پڑے ہوں گے، دلوں میں نفرتیں ہوں گی۔ فرمایا وَتَقَاطَعُوا الْأَرْحَامَ، سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ سب سے محبت والا رشتہ بیٹی اور ماں کا، بیٹے اور باپ کا، بیوی اور شوہر کا۔ ارے میرے عزیزو، جب یہیں محبتوں کے پھول مرجھا جائیں تو بتاؤ پھر یہ کھلیں گے کہاں؟ سڑکوں پہ، عدالتوں میں، ایوانوں میں، بازاروں میں۔ جب ان خونی رشتوں سے، ان فطرتی محبت کے رشتوں سے، جب ان رشتوں ہی سے محبتیں روٹ گئی تو محبتیں کہاں آئیں گی؟ ہاں میرے عزیزو، قسم خدا کی، جب زندگیوں سے نعمت اسلام کی قدر جائے گی، ان رشتوں سے بھی محبتیں روٹ جائیں گی۔ یہ پتھر پہ لکیر ہے۔ جب زندگیوں سے نعمت اسلام کی قدر جائے گی تو پھر ان رشتوں سے محبتوں کی مٹھاس بھی جائے گی، پھر ان رشتوں کا پیار بھی جائے گا، پھر ان رشتوں کے اندر ایک دوسرے کا لحاظ بھی جائے گا۔ نہیں رہے گا، ایک گھر میں رہیں گے، 20 سال تک میاں بیوی اکٹھے رہے، اسلام کی نعمت نہیں، اس کی قدر نہیں، یقین جانے ایک گھر تلے رہے، 20 سال رہے، ایک دسترخوان پہ کھایا پیا، محبتیں روٹ گئی۔ کئی دن گزرتے ہیں، محبت کے بول نہیں ہوتے۔ کتنے ارمانوں سے باپ نے بیٹے کو پالا، نعمت اسلام کی قدر کوئی نہیں۔ بیٹے کی تلخی باپ کا کلیجہ جلتا ہے، بیٹی کی زبان
باپ کا اندر اسے آگ لگتی ہے. ان سارے رشتوں کی مٹھاس نعمت اسلام کے ساتھ ہے. اگر اس کی قدر گئی ان رشتوں میں مٹھاس نہیں رہے گی. اللہ کریم کرے بڑی نعمت ہے نعمت اسلام. تو ان مدینہ کے کچے گھروں میں اس دولت کی قدر تھی تو کچھ بھی نہیں تھا لیکن قدریں موجود تھی, رشتوں کی مٹھاس موجود تھی, ایک دوسرے کا لحاظ موجود تھا. آج زندگی کا اسٹیٹس بڑھ گیا, وسائل بڑھ گئے, راحت کے نقشے آ گئے, سکون کی چیزیں آ گئی, محبت کے تحفے تحائف آ گئے. سبھی جانتے ہیں بھائی زندگی راحت سے خالی ہو, گھر سکون سے خالی ہو گئے, رشتے محبت کی مٹھاس سے ختم ہو گئے. سب کچھ ہے لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے. تو میرے عزیزو کیا چیز نکلی ہے, کیا چیز نکلی ہے؟ اگر جسم کے اندر سے روح نکل جائے نا, جسم کے اندر سے روح نکل جائے تو بازو جسم کے ساتھ نہیں رہ سکتا, ٹانگ جسم کے ساتھ نہیں رہ سکتی, آنکھیں جسم کے ساتھ نہیں رہ سکتی, بال جسم کے ساتھ نہیں رہ سکتے. جو ان سب چیزوں کو جوڑنے والی تھی وہ روح تھی, وہ نکلی تو سب بکھر گئے. میرے عزیزو ان رشتوں کو جوڑنے والی جو روح تھی وہ نعمت اسلام تھی. جب وہ نکل گئی سب بکھر گئے, سب بکھر گئے. ان رشتوں کو جو چیز جوڑنے والی تھی, ارے صرف ان رشتوں کو نہیں, اسلام کی اندر تو اتنی روح اور طاقت تھی, یہ تو مشرق مغرب شمال جنوب کے مسلمان کو یوں جوڑتا تھا لگتا تھا سب ایک ہی جسم کے حصے ہیں, ایسا لگتا تھا ساری ایک ہی عمارت کے مختلف اجزاء ہیں. لیکن جب روح نکلی تو مسلمان کیا جڑتا, مسلمان کیا جڑتا, مختلف زبانوں والے کیا جڑتے, مختلف علاقوں والے کیا جڑتے, مختلف ملکوں والے مسلمان کیا جڑتے. زبان بھی ایک, برادری بھی ایک, خاندان بھی ایک, گھر بھی ایک, ماں باپ بھی ایک, اولاد ایک نہیں. اولاد ایک نہیں ہے, میاں بیوی ایک نہیں ہے, بہن بھائی ایک نہیں ہے, روح نکلی ہے بھائی, وہ روح نکلی ہے. اور میرے عزیزو اگر اس نعمت اسلام کی روح کی قدر نہ کی, بکھرتے چلے جائیں گے, بکھرتے چلے جائیں گے, تقسیم ہوتے چلے جائیں گے, ٹکڑوں میں بٹتے رہیں گے, نفرتوں کی آگ میں زندگی گزرے گی. وہ جو الفت, وہ جو محبت, وہ جو باہمی ایک دوسرے کی خیر خواہی, وہ جو ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات, وہ تو نعمت اسلام کے ساتھ ہے. بلال حبشہ سے ہے, سلیمان فارس سے ہے, صہیب روم سے ہے. مدینہ کے گلیوں میں یوں لگتے ہیں جیسے سب ایک ماں باپ کی اولاد. اب تو اپنے بھی بیگانے لگتے ہیں بھائی, وہاں تو دور کے بھی اپنے لگتے تھے, وہاں تو دور کے بھی اپنے لگتے تھے, یہاں تو اپنے بھی بیگانے ہو گئے. پہلے ملنے کا جی چاہتا تھا, سواری نہیں ہوتی تھی, بات کرنے کا جی چاہتا تھا, رابطوں کی شکلیں نہیں تھی, سواریاں بھی ہیں, رابطوں کی شکلیں ہیں, ملنے کا دل نہیں کرتا, بات کرنے کا دل نہیں کرتا, پاس بیٹھنے کا دل نہیں کرتا, بیٹے کو باپ کے پاس بیٹھنے کا دل نہیں کرتا, بہن کو بھائی کے ساتھ بیٹھنا مشکل ہو گیا. میاں بیوی زندگی کے 40 سال اکٹھے گزارے, محبت کے لیے بیٹھنا مشکل ہو گیا. کون سی مصیبت آئی ہے؟ کیا اسٹیٹس گر گیا ہے؟ کیا آمدنی کم ہو گئی ہے؟ کیا زندگی کے راحت وسائل کم ہو گئے؟ اب یقین جانے 40 سال سے بہت آگے نکل گئے ہیں, 20 سال کے مقابلے میں بہت کچھ مل چکا ہے, لیکن نعمت اسلام کی ناقدری میری زندگی میں ہونے لگی ہے. اس نعمت کی ناقدری ہوئی ہے
جو روح تھی میری زندگی کی وہ کمزور ہو گئی ہے، سارے رشتے بکھر گئے۔ تو یہ نعمت تو بڑی ہے بھائی، دنیا بھی سنوارتی ہے، دنیا بھی تعمیر کرتی ہے، دنیا بھی خوشگوار کرتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً یَأْتِیہا رِزْقُهَا، یہ بڑے سکون سے رہ رہے تھے، یہ بستی والے، یہ شہر والے بڑے سکون سے رہ رہے تھے۔ كَانَتْ آمِنَةً، امن سے رہ رہے تھے، کوئی خوف نہیں تھا۔ مطمئنہ، اندر بھی سکون تھا، باہر بھی امن تھا، اندر بھی سکون تھا۔ یأتیہا رزقہا من کل مکان، ان کو معاش کا بھی مسئلہ نہیں تھا، سارے تجارتی سفر بڑے پرامن تھے، رب رحمت کی بارشیں بھیج رہا تھا، زمین سونا اگل رہی تھی۔ یأتیہا رزقہا من کل مکان، پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اور سب سے بڑی نعمت اسلام، سب سے بڑی نعمت اسلام۔ اللہ کیا سزا دی ہے؟ کیا سزا دی؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، میں نے انہیں خوف کا لباس پہنا دیا۔ ہر وقت ایک خوف لگا ہوا ہے، بیماری تو نہیں لگ گئی، کوئی نئی بیماری تو نہیں آئی، کوئی بیماری تو نہیں آ رہی، کوئی بیماری کا تو مسئلہ نہیں ہے، اسٹیٹس باقی رہے گا، پتہ نہیں آئندہ کیا ہوگا، ایک انجانا سا خوف، لباس الخوف۔ اور سبحان اللہ، خوف کو بھی اللہ نے کہا لباس پہنا دیا۔ آدمی ہر حال کسی نہ کسی لباس میں ہوتا ہے، فرمایا یہ لباس خوف کا ایسا ہے، سوتے بھی ہوتا ہے، جاگتے بھی ہوتا ہے، قلعوں میں بند ہے تب بھی ہے، گارڈ کھڑے ہیں تب بھی ہے، گھر میں ہے دفتر میں ہے، خوف نہیں جان چھوڑ رہا۔ لباس الخوف والجوع، اور نئی اندر کی بھوک ختم ہو رہی ہے۔ ہمارا ایک ساتھی باہر گیا اور ایک یونیورسٹی میں اس نے بات کی، تو بات کرنے کے بعد اس نے نوجوانوں سے پوچھا آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ تو اگر میں بھی پوچھوں تو میں خیال ہے وہی جواب ملے گا۔ جواب ملا سب سے بڑا مسئلہ غربت ہے۔ تو سمجھدار تھا، کہا نہیں غربت مسئلہ نہیں، اگر دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ غربت ہوتا تو غریب ملکوں میں خودکشیاں زیادہ ہوتی اور ترقی یافتہ دنیا میں خودکشیاں کم ہوتی۔ غریب ملکوں میں طلاقیں زیادہ ہوتی اور ترقی یافتہ دنیا میں طلاقیں کم ہوتی۔ غریب ملکوں میں ڈپریشن زیادہ ہوتا اور ترقی یافتہ دنیا میں خود ڈپریشن کم ہوتا۔ معاملہ الٹ ہے، ترقی یافتہ دنیا میں خودکشیاں زیادہ ہیں، طلاقیں زیادہ ہیں، ڈپریشن زیادہ ہے، بیماریاں نفسیاتی بیمار زیادہ ہیں۔ اس نے کہا نہیں غربت مسئلہ نہیں ہے۔ پھر خود کہنے لگا کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ڈپریشن ہے۔ تو میں نے اس سے کہا بھائی ڈپریشن بھی مسئلہ نہیں، ڈپریشن تو کسی چیز کا ریئیکشن ہے، ڈپریشن خود مسئلہ نہیں ہے، وہ تو کسی چیز کا ریئیکشن ہے۔ اور اصل ریئیکشن کس چیز کا ہے؟ ریئیکشن اس چیز کا ہے آدمی اندر کا اتنا بھوکا ہو گیا، جہاں ذرا سے اپنے آپ کو کسی سے پیچھے دیکھتا ہے اور کسی کو اپنے سے آگے دیکھتا ہے فوراً ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ جہاں پہنچتا ہے کسی کو اپنے سے آگے دیکھتا ہے، گاڑی اچھی دیکھی، سواری اچھی دیکھی، اسٹیٹس اچھا دیکھا، گھر اچھا دیکھا، جسم اچھا دیکھ لیا، چہرے کی خوبصورتی زیادہ دیکھ لی، یہ ڈپریشن میں چلی گئی، یہ ڈپریشن میں چلا گیا۔ میں نے کہا مسئلہ ڈپریشن نہیں ہے، مسئلہ بھوک ہے۔ اندر کا اتنا بھوکا ہے کہ اس کا یہ بھوک ختم ہی نہیں ہوتی، جہاں کسی کو دیکھتا ہے اس کی بھوک اور بڑھ جاتی ہے۔ کہیں صحت کی بھوک، کہیں حسن کی بھوک، کہیں جوانی کی بھوک، کہیں دولت کی بھوک، کہیں عہدے کی بھوک، کہیں شہرت کی بھوک، کہیں واہ کی بھوک۔ یہ بھوک اس کے اندر ایسی ہے جس نے اسے ڈپریشن میں مبتلا کر رکھا۔ بچیاں ڈپریشن میں، بچے ڈپریشن میں، کار موجود، بنگلہ موجود، کوٹھی موجود، پھر کیوں ڈپریشن میں ہے؟ یہ سمجھتا ہے میرے پاس وہ نہیں ہے جو اس کے پاس ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے جو اس کے پاس ہے، میں وہاں نہیں پہنچا جہاں وہ پہنچا ہے۔ میں نے کہا دنیا میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بھوک ہے،
اور میرے عزیزوں قسم خدا کی یہ بھوک کبھی نہیں ختم ہوگی. ایک چیز ختم کر سکتی ہے، بس صرف ایک چیز ختم کر سکتی ہے اس اندر کی بھوک کو، وہ ہے نیکی کی زندگی، وہ ہے نعمت اسلام کی زندگی. یہ ایک چیز ایسی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الغنا غنى النفس. مالدار دیکھنا چاہتے ہو؟ کون ہے مالدار؟ جس کی بھوک مٹ گئی اور جس کی بھوک ختم ہو گئی، جس کا اندر کا فقر مٹ گیا. فرمایا مالدار وہ ہے جس کے دل کو اللہ غنی کر دے، جس کے دل کو اللہ غنی کر دے. فقیر ہے لیکن اندر کا بادشاہ ہے، چھوٹی موٹی زندگی ہے لیکن اندر سے مطمئن ہے. تو بھائی قرآن کہہ رہا ہے جب نعمت اسلام کی قدر نہیں ہوگی، ایک تو اللہ لباس پہنا دے گا خوف کا، اور دوسرا کیا ہوگا؟ اندر کا فقیر ہو جائے گا. یا تو ڈپریشن میں رہے گا یا ڈپریس رہے گا، یا مایوس ہو جائے گا، پھر آخری کار خودکشی کرے گا. اورنگی ٹون میں خودکشیاں کم ہیں، خوشحال شہروں علاقوں میں زیادہ ہے. ہاں اورنگی ٹون میں کم ہے، خوشحال علاقوں میں زیادہ ہیں. کیوں بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ ترقی یافتہ دنیا میں زیادہ ہیں، غریب ملکوں میں کم ہیں. بھوک بڑھ گئی، بھوک بڑھ گئی، اس لیے نفسیاتی ہو گیا، اس لیے مایوس ہو گیا، اس لیے ڈپریشن میں ہے. اور یہ بھوک نہیں مٹے گی. دوڑتے دوڑتے ہانپتے ہانپتے ایک جگہ پہنچے گا، کسی کو اپنے سے آگے دیکھے گا، پھر بھوک بڑھ جائے گی. پھر دوڑتے دوڑتے وہاں پہنچے گا اور کسی کو آگے دیکھے گا، پھر بھوک بڑھ جائے گی. زندگی ہانپتے ہانپتے ہی گزر جائے گی، زندگی ہانپتے ہانپتے گزر جائے گی. کہیں تو بس ہے ہی نہیں نا. 500 پہ ہے تو 1000 کو دیکھ رہا ہے، 1000 کو ہے تو 2000 کو دیکھ رہا ہے، 50 کی گاڑی ہے تو کروڑ والی کی دیکھ رہا ہے، کروڑ والی ہے تو 2 کروڑ کی دیکھ رہا ہے، 2 والی ہے تو 5 کروڑ والی کو دیکھ رہا ہے. ارے بھوک نہیں مٹے گی. ایک چیز مٹا سکتی ہے، صرف ایک چیز مٹا سکتی ہے، وہ نعمت اسلام کی قدر میری زندگی میں آ جائے. اللہ انعام دے گا، اللہ انعام دے گا. اللہ میرے دل کو غنا سے بھر دے گا، اللہ میرے دل کی بھوک مٹا دے گا. یہ ہے زندگی کا لطف، یہ ہے زندگی کا مزہ. تو نعمت اسلام سے دنیا بھی خوشگوار ہوتی ہے، دنیا بھی خوبصورت ہوتی ہے، دنیا کا زندگی کا لطف بھی آتا ہے، زندگی بھی تعمیر ہوتی ہے. اور اگر یہ نعمت چلی جائے، آخرت تو گئی، دنیا بھی عذاب سے کم نہیں رہتی، دنیا بھی عذاب سے کم نہیں رہتی. نفرتیں ہیں، دل پھٹے ہوئی ہیں، دل ٹوٹے ہوئی ہے، رشتوں کا ایک لحاظ ختم ہے، ایک دوسرے کی قدریں ختم ہو گئیں، سکون نہ رہا، چین نہ رہا، خارشی ختم نہیں ہو رہی، بھوک ہی نہیں ختم ہو رہی. تو بڑی نعمت ہے نعمت اسلام. اس لیے میرے عزیزو، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب تمہیں کھانے کی نعمت ملے نا اور اس کا شکر کرو تو یوں بھی کہا کرو وَجَعَلَنَا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مسلمان بنا ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اسلام کی دولت دی، اللہ تیرا شکر ہے نعمت اسلام دی. یہ بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کر لو، اس کی قدر کر لو. اور اسلام ایک زندگی کا نام ہے، اسلام ایک زندگی کا نام ہے جس سے مسلمانوں کی تشخص، مسلمانوں کی قومیت کی پہچان ہو. 2 ہی قومیں دنیا میں، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. ایک کافر قوم، ایک ایمان والی، تیسری کوئی نہیں. 2 ہی قومیں، مسلمان کافر. تو مسلمان اسلام سے اس کا اپنا ایک تشخص ہوتا ہے. جیسے جڑیں مضبوط ہوں نا، جڑیں مضبوط ہوں تو درخت کی شاخ ہری بھری ہوتی ہے، اس کے پتے نکلتے ہیں اور اس پر پھول آتا ہے اور اس پہ پھل آتا ہے، اور وہ درخت ہزاروں درختوں کے اندر بھی ہو تو پہچانا جائے گا یہ امرود کا ہے، یہ کنو کا ہے، یہ انار کا ہے. ایسا ہی ہے نا، پہچان، اس کا اپنا ایک تشخص ہے، اس کی اپنی پہچان ہے. ہاں میرے عزیزو،
جب مسلمانوں میں ایمان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور اس کا ظاہری زندگی اسلام پہ آتا ہے، یہ لاکھوں میں بھی ہونا پتہ لگتا ہے یہ مسلمان ہے، یہ محمدی ہے، اس کا اپنا ایک تشخص ہے، اس کی اپنی ایک زندگی ہے، یہ پہچان ہوگا۔ لیکن اگر جڑیں سوکھ جائیں، تنا سوکھ جائے، پتے نہ رہیں، پھول نہ رہیں، پھل نہ رہیں، اور ایک تنا سوکھا ہوا ہو، پہچان ہوگی؟ پتہ نہیں چلے کس چیز کا درخت ہے۔ ایسی میرے عزیزو، جب ایمان مرجھا جائے اور اسلام کا تنا خشک ہو جائے تو مسلمان بچہ پہچانا نہیں جاتا۔ یہ کالج سے دونوں بچے نکلنے والے، ان میں مسلمان کون ہے، ہندو کون ہے، عیسائی کون ہے، مسلمان کون ہے؟ ایئرپورٹ پہ ہیں، اللہ بلا رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہے، نہ ہندو پڑھ رہا نہ مسلمان پڑھ رہا۔ دفتر میں بیٹھے عیسائی بیٹھا ہے، مسلمان بیٹھ رہا ہے، اللہ بلا رہا ہے، نہ عیسائی اٹھ رہا ہے نہ مسلمان اٹھ رہا۔ بازار میں بیٹھے دونوں سود لے رہے ہیں، پہچان نہیں ہے مسلمان کون ہے غیر کون ہے۔ ارے میرے عزیزو، اس کی اندر کی جڑیں اتنی خشک ہو گئیں، یہ اپنا تشخص ہی کھو بیٹھا، اپنی پہچان ہی کھو بیٹھا۔ تو نعمت اسلام بڑی نعمت ہے میرے عزیزو، اس کے اندر تازگی لے کے آنی، اس کے اندر تازگی لے کے آنی۔ اور یہ موسم ہے رمضان کا، یہ گھڑیاں ہیں اس میں زندگی پیدا کرنے کا، یہ موسم ہے اس اسلام میں زندگی پیدا کرنے کا، یہ موسم ہے، اسی کے اندر یہ تازہ ہوتا ہے اور اس کے اندر توانائی آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جس کا رمضان سلامتی سے گزرا اس کا تو سارا سال سلامتی سے گزرے گا۔ جس کا رمضان کی یہ گھڑیاں اسلام پہ آ جائیں، انشاءاللہ سارا سال مسلمان کی زندگی گزرے گی۔ اور کر لینا چاہیے، اپنی اسلام کی زندگی میں تازگی لانی چاہیے بھائی، لانی چاہیے، اس لیے کہ زندگی تو پانی کا بلبلہ ہے، دو چیزوں کے بارے میں کوئی اعتماد نہیں ہے، صحت کب چلی جائے، موت کب آ جائے، کچھ نہیں پتا، صحت کب چلی جائے، موت کب آ جائے، کچھ نہیں پتا میرے عزیزوں۔ پھر دیر نہ کیجئے، اللہ سے اسلام کی تازگی مانگیے، اپنی زندگی میں اسلام کی تازگی لائیے، پہچان بنیے اسلام کی، ہماری زندگی اسلام کی پہچان بنے۔ تو یہ اللہ نے موقع دیا ہے میرے عزیزوں، تو اللہ سے جہاں اور کچھ بہت کچھ مانگیں، وہاں اللہ سے اسلام کی حقیقت مانگیں، اسلام کی تازگی مانگیں، اسلام کی زندگی مانگیں، دنیا بھی مانگیں، اللہ کی نعمتیں بھی مانگیں، لیکن نعمت اسلام کی قدر بھی مانگیں کہ اللہ ہمیں اس دولت کی قدردانی نصیب فرما اور ہمیں اسلام کی پوری زندگی عطا فرما۔ ہاں، اسلام تو بھائی ایک زندگی کا نام ہے، لاکھوں میں ہو کروڑوں میں ہو مسلمان پہچانا جاتا ہے۔ جب اسلام میں زندگی ہوگی پھر اس کا پھل بڑا میٹھا، پھر اس کا پھل بڑا میٹھا، پھر اس کا پھل بڑا میٹھا، پھر زندگی کا لطف ہے، رشتوں کی مٹھاس ہے، زندگی کا اطمینان اور سکون ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ پھر جانا رہنے سے زیادہ مزیدار ہے، پھر شفٹنگ مرنا زندگی سے زیادہ خوبصورت ہو جائے گا، پھر جانا رہنے سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ لیکن میرے عزیزوں، اللہ سے مانگ لیں، اللہ سے مانگ لیں، اور جو کوتاہیاں ہو گئیں اس پر اللہ سے معافی ہو، اس پہ اللہ سے معافی ہو۔ میں مستقل تقریباً روزانہ 3-4 بیانات ہو رہے ہیں، لیکن ایک بات ہر جگہ کہہ رہا ہوں، اور وہ یہی کہہ رہا ہوں بھائی، رمضان کا ٹارگٹ بناؤ، رمضان کا کوئی گول بناؤ۔ ویسے تو میری زندگی کے 30 سال 40 سال رمضان آئے اور گزر گئے، لیکن پتہ نہیں گول ملا بھی نہیں ملا، ٹارگٹ ملا بھی یا نہیں ملا۔ دنیا کے سیزن آ جائیں، کاروباری سیزن اور مالی طور پہ اگر سیزن لگ جائیں اور 10-12 سیزن لگ جائیں تو 10-12 سیزن کے بعد سارا بدلاؤ آ جاتا ہے۔ آپ کھارا دھار میں تھے، ڈیفنس میں شفٹ ہو گئے، بہادر آباد میں تھے، کلفٹن میں آ گئے، آپ گلشن میں تھے، ڈیفنس میں بنگلہ بن گیا۔ کاروباری سیزن لگے تو آپ کی سوسائٹی بدل گئی اور آپ کا گھر بدل گیا اور آپ کی گاڑی بدل گئی اور آپ کے بچوں کا اسکول بدل گیا اور آپ کے فنکشن بدل گئے اور آپ کے دوست احباب بدل گئے اور آپ کی زندگی کا اسٹیٹس بدل گیا۔
40 سال سے رمضان آیا اور ہر سال میں نے روزے رکھے اور ہر سال افطاریاں اور سحریاں کی اور ہر سال میں نے نیکیاں کی اور میں نے صدقہ خیرات کیے. ارے میاں ٹارگٹ بھی ملا نہیں ملا؟ اگر ٹارگٹ ملتا تو 10 سیزن کاروباری لگ جائیں، سب کچھ بدل جائے. اور 40 سال سے رمضان کا سیزن آیا، اگر سیزن لگتا تو میرے عزیزوں بہت کچھ بدل چکا ہوتا، بہت کچھ بدل چکا ہوتا. لیکن ٹارگٹ نہیں ملا، ٹارگٹ نہیں ملا. اگر ٹارگٹ مل جائے گا، آنکھوں میں موتی آ جائے نا، آنکھوں میں موتی آ جائے، نظر نہیں آتا. تھوڑا ہو تو تھوڑا نظر آتا ہے، پورا موتیا ہو جاتا ہے بالکل ہی نظر نہیں آتا. اور جب نظر نہیں آتا تو دور کی چیز بھی نظر نہیں آتی بالکل. ہاں، اس دل کی آنکھوں پر بھی موتی آ جاتا ہے. اور جب یہ موتی آ جاتا ہے تو آدمی کو اپنا کیریئر نظر نہیں آتا، آدمی کو اپنے خربوں سال کی زندگی نظر نہیں آتی. وہ اندھا سا ہو جاتا ہے، وہ نبینا سا ہو جاتا ہے، اسے حقیقی کیریئر نظر ہی نہیں آتا. وہ اسی 70-80 سال کو کیریئر سمجھتا ہے. تو بھائی موتیا کا آپریشن کرانا پڑتا ہے، اور جب آپریشن ہو جائے تو سب کچھ نظر آنے لگتا ہے، دنیا چمکنے لگتی ہے. تو میرے عزیزو، اس دل کے انسان کا موتیا یہ ہے، اس دل کی آنکھوں کا موتیا کا علاج یہ ہے، سچی معافی ہو جائے، سچی معافی ہو جائے، سچی معافی ہو جائے، تاکہ دل کا موتیا ہٹے اور رمضان کا سیزن لگے اور سبحان اللہ سب کچھ ہی بدل جائے گا. اب تک دنیا کے لیے جی رہے تھے، پھر اس کے بعد کاروبار بھی کریں گے، محنت بھی کریں گے، روزگار بھی ہوگا، تجارت بھی کریں گے، بچے بھی پالیں گے، اولاد سے پیار بھی کریں گے، لیکن سب کچھ آخرت کے لیے ہوگا، سب کچھ بدل جائے گا. لیکن موتی ہے نا، وہ زندگی نظر ہی نہیں آتی. تو میرے عزیزوں، سیزن لگائیں، اور سیزن تبھی لگے گا جب آپ یہ ٹارگٹ لیں گے، یہ ٹارگٹ لے لیں گے کہ معافی ہو جائے، معافی ہو جائے. اور یہ راتیں مبارک ہیں، اکیلے بیٹھ جائیں آپ اور اپنے اللہ سے باتیں کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کا، ایک آدمی اکیلا بیٹھا ہوا ہے، نوجوان ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، اکیلا بیٹھا ہوا ہے. وذکر اللہ خالیا وفاضت عیناہ، اور اللہ سے باتیں کر رہا ہے، شرمندہ ہو رہا ہے، ندامت ہے، افسوس ہو رہا ہے، غلط کیا، زندگی گزارتی، یہ ساری گندگیاں ہو گئیں. اے اللہ تو نے سب دیکھا، درگزر کیا. اے اللہ گناہوں کی زندگی، آگ میں زندگی گزر رہی، شرمندگی ہے، ندامت، آنسو، آنسو بہ گیا، آنسو بہ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا ندامت کا یہ آنسو بہ گیا اکیلے بیٹھ کر، کل قیامت میں اللہ اسے اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. تو میرے عزیزو، بیٹھ جائیے نا اکیلے، ہاں اکیلے بیٹھ جائیے اور اللہ سے مانگ کے جائیے. کیا اچھی بات ہے، اللہ کرے کچھ ندامت کا آنسو بہ جائے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اگر میرے آنکھوں سے آنسو نہ بہے، یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے. سبحان اللہ، قربان جائیے پیارے نبی کی شفقت اور پیار پر. فرمانے لگے، صدیق، آنکھوں سے آنسو بہنا تو میرے بھی اختیار میں نہیں ہے. اگر دل کے آنسو بہ جائے نا، اور دل کا رونا ہو جائے، اللہ کو یہ بھی پسند آ جائے گا، اللہ کو یہ بھی پسند آ جائے گا. شرمندگی ہو جائے، اندر سے رونا ہو جائے. تو میرے عزیزو، معافی مانگ کے جائیں، تاکہ اللہ کرے سیزن لگ جائے. اور بھائی، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، پانی کا بلبلا ہے، پھٹ سکتا ہے کسی وقت بھی. تو معافی ضرور مانگیں، اللہ سے دوستی کر لیں، صلح کر لیں. اور سبحان اللہ، روٹھی ماں اتنی جلدی راضی نہیں ہوتی جتنا جلدی روٹھا رب راضی ہوتا. ایسا مہربان ذات ہے. انتظار میں ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ تو میرے عزیزو، ہم چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں، لیکن رات عبادت کی، یہ بیانات کی رات نہیں ہے. میں تو صرف اس لیے بات کر لیتا ہوں بھائی، تاکہ تھوڑی سی ترغیب ہو جائے اور ہمارا وقت قیمتی بن جائے، ہمارا وقت قیمتی بن جائے، اور ہم تلاوت میں لگ جائیں، کچھ نوافل میں لگ جائیں، ٹھیک ہے نا، اور کچھ سجدوں میں چلے جائیں، کچھ اللہ سے اکیلے مانگ لیں. یہ راتیں انفرادی عبادت کی ہیں،
میں اس لیے ساتھیوں کے کہنے پر تھوڑی سی ترغیب دے کر کے بات کر لیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا ہم سب کو احساس ہو جائے کہ ہم نے اللہ سے مانگنا کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے، اور ہم نے رمضان میں اللہ سے لینا کیا ہے، اصل چیز مانگنی کیا ہے. ہاں اس لیے چند باتیں عرض کر دیتا ہوں، لیکن یہ نہیں بھائی کہ بیان سن لیا اب وقت ایسی رات سحری تک گزر جائے. نہ میرے عزیزو، غفلت میں نہ گزرے، اللہ نہ کرے سڑکوں میں گزرے، اللہ نہ کرے ہوٹلوں میں گزرے، اللہ نہ کرے گفتگو میں باتوں میں گزرے، نہ عبادت میں گزرے، عبادت میں گزرے، تلاوت میں گزرے، نوافل میں گزرے، دعاؤں میں گزرے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پسند ہے، اور یہ رمضانوں کی قدر ہے، ان راتوں کی قدر یہی ہے کہ انفرادی عبادت ہو. دعا فرما لیں. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. یا ارحم الراحمین، آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے. اے مولا، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. ہم شرمندہ ہیں مولا، ہم اقراری مجرم ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. مولا، ہماری خلوتیں تنہائیاں سبھی کے آپ ہی کے سامنے ہیں، پھر بھی آپ نے اپنے در پہ بلایا. مولا، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ فرما. اے مولا، ہمیں بخشش کی خیرات عطا فرما، ہمیں مغفرت کی خیرات عطا فرما. اے مولا، ہماری توبہ قبول فرما کر ہم پہ رحم فرما. مولا، ہمیں گناہوں کی گندگیوں سے نجات دے دے. اے مولا، ہمیں گناہوں کی گندگیوں سے نجات نصیب فرما دے. مولا، ہمیں گناہوں کی آگ سے نجات دے دے، گناہوں کی بے سکونی سے نجات دے دے. مولا، گناہوں کی نفرتوں سے ہمیں نجات نصیب فرما دے. اے مولا، ہمیں معاف فرما دے. مولا، ہماری خلوتیں تنہائیاں جلوتیں سبھی گندگیوں سے بھری ہوئی ہیں. مولا، تیری نظر میں، تیرے علم میں سب کچھ ہے. مولا، تیرے در کے سوا تو کوئی در بھی نہیں نا. مولا، کس سے مانگیں، کس کے سامنے پیش ہوں. مولا، تیری رحمت کا واسطہ ہے، تیری شفقت کا واسطہ ہے، تیرے فضل کا واسطہ ہے. مولا، تیری مہربانی کا واسطہ ہے، تیرے نبی کی پیار کا واسطہ ہے. مولا، تیرے نبی کا واسطہ ہے. مولا، ہمیں معاف فرما دے. اے مولا، ہم نفس اور شیطان کے ہاتھوں سے مجبور ہیں، بہت غلط کر بیٹھے، زندگیاں گنوا دی، جوانیاں گنوا دی. مولا، زندگی کا ایک طویل عرصہ غفلتوں میں گزرا، بھول ہی گئے جانا کہاں ہے، بھول ہی گئے مرنا بھی ہے. مولا، بھول ہی گئے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. مولا، معاف فرما دے. اے مولا، معاف فرما دے. مولا کریم، رمضان کی ان گھڑیوں کی صحیح قدردانی نصیب فرما. اس رات میں اے مولا جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے ہمیں عبادت نصیب فرما، ویسے ہمیں خلوت کی دعائیں دے دے، ویسے ہمیں خلوت کی سجدے دے دے. اے مولا، ہمیں ندامت کے آنسو دے دے. مولا، ہمیں شرمندگی کی آنکھیں نصیب فرما دے. اے مولا، ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ، اس رات میں ہماری بخشش فرما دے، ہمارے بچے بچیوں کی بخشش فرما دے، ہمارے مرد عورتوں کی بخشش فرما دے، سننے والوں کی، سامعین کی، حاضرین کی، سبھی کی بخشش فرما دے. مولا، کیسے نوجوان ہیں تیرے در پہ حاضر ہیں، بوڑھوں کی بالوں کی سفیدی ہے. اے مولا، سب کا لحاظ فرما دے، سب پہ رحم فرما دے. مولا، ہم پہ رحم فرما دے. مولا کریم، ساری امت کے حال پہ رحم فرما. اے مولا، یہ امت ٹوٹی پڑی ہے، تقسیم ہوئی پڑی ہے، فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، جماعتوں میں نفرتوں کا شکار ہے.
ہر طرف نفرت ہی نفرت ہیں، اور دنیا بھر میں تیرے نبی کی امتی ذبح ہو رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، تکلیف میں ہیں، اور یہ امت تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے مولا، یہ ٹوٹی پھوٹی ہے، اس ٹکڑوں میں فرقوں میں بٹی ہوئی ہے۔ مولا اس امت پہ رحم فرما دے، اے مولا اس امت پہ رحم فرما دے، اے اللہ اسے کلمہ ایمان پر اکٹھا فرما دے، اے اللہ اس کی نفرتیں ختم فرما دے، محبتوں سے بدل دے، اتفاق سے بدل دے، محبتوں سے بدل دے، اتحاد سے بدل دے، وحدت نصیب فرما دے، انتشار سے نجات دے دے۔ اے اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما، ساری امت کے حال پہ رحم فرما۔ مولا کریم جیسے آپ چاہتے ہیں ہمیں ویسی عبادت نصیب فرما۔ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا مولا، ہمیں تو مانگنے کا بھی سلیقہ بھی نہیں ہے، الفاظ بھی نہیں ہے مولا، بن مانگے عطا فرما دے مولا، بن مانگے عطا فرما دے۔ نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔